اچھا وحل یقاس والے آئے، اس پر قیاس کیا جا سکتا یا اختصار کیا جائے گا سیما کے اوپر، سیما پر اکتفا کر لیں گے. البصریون والمصنف علی الثانی، بصریون اور مصنف قول ثانی کی طرف گئے. قول ثانی یعنی سماعی ہے، قیاس نہیں ہے. والکوفیون علی الاول، کوفیین قول اول کی طرف گئے نا قیاسی ہے. آپ بھی حذف کر سکتے، مثال بنا دے اس میں حذف کر دے، صحیح ہے. وَأَمَّا مَن يَمْنَعُ، اما اگر کوئی منع کرے سماعاً و قیاساً دونوں اعتبار سے منع کرے، کہا کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ نہ اس میں جنس سے اور اس میں اشارہ سے نہ سماعاً حذف ہو سکتا ہے نہ قیاساً حذف ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے حذف صحیح نہیں ہے. اگر یہ کہا تو انصر عاضلہ، بس آپ مدد کرو اس کی جو ملامت کرتا ہے ان کی. عاضل میں مانا لائمہ، اس شخص سے ملامت کرنے والے کی مدد کرو، یعنی حمایت کس کی کرنا، حذف منع کرنے والوں کی حمایت نہیں کرنا، جائز قرار دینے والوں کی حمایت کرنا ہے. لائمہ والا ذالک لأنہ مخطئ فی منعہ، کیونکہ جو یہ منع کرتا ہے وہ اپنے منع میں خطا کر رہا ہے، اشتباہ کر رہا ہے. وہ جائز ہے، ممتاز سماعی ہے یا قیاسی اس میں اختلاف ہے، اما اصل جواز تو ہے. وابن المعرفہ، مبنی کر دو معرفہ کو. اب معرفہ دو طریقوں سے ہو سکتا تھا. ہم نے 5 صورتیں بنائے تھے، ہاں 5 صورتیں منادا کی 5 قسمیں بنائے تھے. کدھر سمجھیے کے اندر 2 صورتوں میں مبنی ہوتا تھا، 3 صورتوں میں منصوب ہوتا تھا. 2 صورتیں کون سی تھی؟ مفرد معرفہ اور نکرہ مقصودہ. اب یہ دونوں صورتیں وابن المعرف، معرف کو مبنی کر دو. اب معرفہ فرع نہیں ہے، اچھا مفرد معرفہ ہو، علم ہو یا نکرہ مقصودہ ہو. وابن المعرف، معرف کو مبنی کر دو. یہ معرف اما بالعالمیت یا عالمیت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہو، عالمیت کی وجہ سے. اس کو کیا کہا تھا؟ مفرد معرفہ، مفرد معرفہ کہا تھا. او بالقصد، یا قصد کی وجہ سے اب معرفہ بن گیا ہے، نکرہ مقصودہ. دونوں کو مبنی کر دینا. المنادى المفردہ، وہ منادى جو مفرد ہے. لتضمنه معنى کا فی الخطاب، اچھا یہ کیوں مبنی ہوگا؟ مفرد معرفہ منادى مبنی ہوگا. یہ کیوں مبنی ہوگا؟ کیونکہ شباہت معنوی ہے. یہاں پر شباہت معنوی ہے. کس طرح شباہت معنوی ہے؟ اچھا اس منادہ مثال یا زید، یا زید کے اندر کاف خطاب کا معنی متضمن ہے، کاف خطاب کا معنی، اسی وجہ سے مبنی ہوا ہے. لتضمن کیونکہ اپنے ذہن میں رکھا معنی کاف خطاب. یہ ظاہراً کوئی اچھی بات نہیں کی سوتی نے. کیا ہے؟ کاف خطاب کا معنی اس کے اندر نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا. مطلب یہ ہے کہ کیوں مبنی ہوتا ہے صورت میں کیا ہے منادا، اس میں بعض دوسرے علماء دوسری کوئی بات کرتے ہیں. مثال یا زیدو ہے، یہ زیدو قائم مقام عدو کا کے جگہ پہ ہے. یہ زید لفظ و معنی کے اعتبار سے کس کے طرح ہے؟ عدو کا کے کاف ضمیر کی طرح ہے. کاف ہے ضمیر، کاف ہے ضمیر، کاف ہے خطاب کی طرح ہے. تو گویا کہ یہ بھی کاف خطاب کی طرح ہوگا، اسی وجہ سے مبنی ہے. وقت نہیں ہے اس کی تشریح دینے میں. دیکھیں کتابوں میں بھلا یہ جو بات یہاں پر آغا صاحب نے دی ہیں، آغا سیوطی نے، یہ سیوطی کہیں پڑھ رہا تھا میں کل. اچھا آخر عمر میں کہتے ہیں یہ شیعہ ہوا سیوطی، اگر سے سنی شافعی تھا آخر عمر میں یہ شیعہ ہوا ہے. ہاں لہذا محترم ہے ہمارا نزدیک. ہاں
ہمارے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ ہمارے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں چلو ہونے دو ہمارے لوگ کہیں علل. اچھا مبنی کرو کس پر؟ علل الذی فی رفعی قد اجرا، اس علامت پر مبنی کرنا جو حالت رفعی میں ماخوذ ہے معلوم ہے کہ یا زید یا زیدان یا زیدون. یا زیدو مبنی پر ضمہ، یا زیدانی مبنی پر الف ہے، یا زیدون مبنی پر واو. ونوی قدر انضمام ما بناؤ. اچھا تقدیر میں رکھو اس اسم کے ضمے کو جس کو مبنی کیا ہے، جو اچھا جس اسم کو منادا سے پہلے مبنی کر دیتے ہیں اس کے ضمے کو تقدیر میں رکھنا. بناؤ کا معنی کیا ہے؟ بناؤ مبنی کیا اے حکاؤ حکایت کیا ہے. دیکھیے منادا سے پہلے مبنی تھا، منادا سے پہلے مبنی تھا اور حکایت کرتے ہوئے منادا میں بھی اسی حالت کے ساتھ لایا ہے، اسی حالت کے ساتھ لایا ہے. اچھا کما فی العمدہ، جیسے کتاب عمدے میں ما بناؤ کی جگہ پہ کیا لایا ہے؟ حکو کیا ہے. قبل الندا، ندا سے پہلے جو جس کو مبنی کر دیتے ہیں اس کے ضمے کو تقدیر میں رکھنا. قیاسی بوئی، قیاسی بے وہی. ولیجر مجرا ذی بناء جددا، گویا کہ اس کو جاری کیا جائے گا، یہ جو پہلے سے مبنی تھا اس کو جاری کیا جائے گا اس اسم کی طرح جو ابھی نیا مبنی ہوتا ہے. تازہ منادا واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا اس کی طرح جاری کر لیں گے تقدیراً. لفظاً تو مبنی ہی رہے گا، تقدیراً اس کی طرح جاری کر لیں گے. فلیحکم علیہ بنصب معانی، بس حکم لگا دیا جائے گا محلاً منصوب ہونے کا. بس یہ اسم کے تین اعتبارات ہیں. دیکھیں یا سیبوئی کے تین، لفظاً مبنی بر کسرہ، تقدیراً مبنی بر ضمہ، محلاً منصوب. المفرد المنکور، اور مفرد نکرے کو، مفرد ہے یعنی مضاف شبہ مضاف نہیں ہے، اور نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے. الذی لم یقصد، وہ من کو جس کو قصد یعنی اس سے فرد خاص قصد نہیں ہے. والمضاف، اور وہ جو مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے، انصب نصب دو عادما خلاف، اختلاف کو ختم کرتے ہوئے. عادمن حال ہے انصب کے لیے، خلافاً مفعول عادمن ہے. کیسا اختلاف نہیں ہے؟ خلافاً معتدن بے، ایسا اختلاف جو قابل اعتنا ہو، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ یہاں پر کیا کرے؟ ختم کرے. یعنی ان تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قابل اعتماد شخص نے مخالفت نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں منصوب ہوتا ہے یہاں پر منادا. یا غافلا والموت یطلبہ، ہے وہ شخص جو غافل ہے، درنحال کی موت اس کو طلب کرتا ہے. غافلا کیا ہے؟ نکرہ ہے، منصوب واقع ہو گیا ہے. یا عبداللہ مضاف ہے. یا حسن الوجہ، یہ بھی اضافے لفظی ہے، حسن وجہ کی طرف اضافہ ہے. اب اضافہ نہیں کرے تو مراد والا اس کے لیے معمول بن جائے گا. ٹھیک. وعجاز ثعلب ضمہ، ثعلب ادھر ضمے کو بھی جائز قرار دیتا ہے. یا حسن الحسن ویا ثلاثة وثلاثین، یہ کیا ہے؟ شبہ کے لیے مثال دے. شبہ ہے مضاف کے لیے. شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ شبہ مضاف اسے کہتے ہیں جیسا پہلے جسم ہے بعد والا اس کے لیے معمول بنتا ہے، یا بعد والا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ مضاف. یا طالعا جبلا، یہ شبہ مضاف ہے کیونکہ جبل اس کے لیے معمول ہے. یا ثلاثین و ثلاثین، یا ثلاثۃ و ثلاثین، یہ شبہ مضاف ہے کیونکہ بعد والا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ شبہ مضاف. ونحو زید ضم وافتحا، زید جیسو کو ضمہ دو یا فتحہ دے دو
ہر اس علم سے جو مضموم ہے اور اس کے لیے صفت لایا جائے، ابن یا ابنتن اور متصل ہو، مضاف ہو ایک اور علم کی طرح. زید ابن سعید لا تہین، اے ابن سعید اہانت، اے زید ابن سعید اہانت نہیں کرنا، تہین توہین نہیں کرو. وَيَا ہند ابنت عاصم، اے ہند جو عاصم کی کیا ہے، بیٹی ہے. وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَذْفُ أَلِفِ ابن خطًا، اور جائز ہے اس حالت میں جب آپ منادہ علم ہے اس کے لیے ابن صفت لایا، ابن اضافہ ہو کسی اور علم کی طرف اور متصل ہو دونوں ابن اور منادہ، تو اس حالت میں جائز ہے ابن کے حمزے کو حذف کر لے، خطن لکھنے میں بھی حذف کر دے اس کو. وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَذْفُ أَلِفِ ابن کا الف کو حذف کر لے. حذف کس طرح؟ تلفظ میں تو حذف ہوتا ہے، خط میں بھی حذف کر، لکھنے میں بھی حذف کر لے. وَالضَّمُّ حَتْمٌ إِنْ فُصِلَ، اما ضمہ حتمی ہے اگر فاصلہ لایا جائے. کن کے درمیان فاصلہ؟ منادہ اور ابن کے درمیان. نحو یا سعید المحسن ابن خالد، المحسن صفت سعید لایا، سعید کے لیے صفت ہے، صفت فاصلہ آ گیا ابن اور سعید کے درمیان، المحسن صفت فاصلہ آ گیا، لہٰذا یہاں سعید کو کیا عرب دے دیں گے، کیا حرکت دے دیں گے، سعید سعید ضمہ دے دیں گے، مبنی پر ضمہ کر دیں گے، مبنی پر فتحہ نہیں. وَقَدْ الضَّمِّ إِن لَّمْ يَلِ الْإِبْنُ بِالرَّفْعِ، اسی طرح ضمہ دینا ہوگا، ضمہ حتمی ہوگا اگر نہ ہو ابن، رفع کہاں پڑھو، ابن فاعل یلی ہے، علامن مفعول ہے یلی ہے، یا نہ ہو ابن علم کے بعد، ابن سے پہلے والا منادا علم نہ ہو. او یلی الابن بالنصب علم، یا ابن کو نصب دے دو، مفعول ہے علم فاعل ہے، یا کیا ہے علام ابن کے بعد واقع نہیں ہے، تو اس وقت پھر ضمہ مبتدا ہے، اس کی خبر کدھر ہے، قد حتم، ضمہ حتمی قرار دیا گیا ہے. نہ ہو یا غلام ابن اخینا، کیا ہے غلام، غلام نکرے مقصودہ ہے، کیا علم نہیں ہے، علم ہونا چاہیے تھا، علم نہیں ہے. اچھا یہ بعد والا بھی علم نہیں ہے، ابن کے بعد والا بھی علم، اخینا علم نہیں ہے، اضافہ ہے. وَيَا زید ابن اخینا، یہ کیا ہے، اچھا منادا تو علم ہے لیکن ابن کا مضاف الیہ علم نہیں ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، ضمہ دیں گے اس کو، یا زید پڑھ لیں گے. تو اخینا کیا ہوا، معرفہ ہے، نہیں کس نے کہا نہیں ہے. ہم کس چیز کو نفی کرتے ہیں، علم، علم ہے نہیں ہے، جواب علم ہے. یا غلام ابن زیدن، یہ کیا ہے، صرف منادا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. اما ابن کا مضاف الیہ علم ہے، لہذا یہاں پر بھی ضمہ دیا جائے گا، یا غلام پڑھ لیں گے، یا غلامہ صحیح نہیں ہے. صحیح وَاضْمُمْ أَوْ انْصِبْ مَضْطِرَارًا نُوِّنَا مِمَّا لَهُ اسْتِحْقَاقُ ضَمٍّ بُيِّنَا. ضمہ دے دو یا منصوب کر دو اس اسم کو جس کو حالت اضطراری میں تنوین دیا گیا ہے. وہ اسم کیسا ہو تو اس کو تنوین دیا گیا ہے. مما، وہ اسم ایسا اسم ہو جس کے لیے ضمہ، جس کو ہم نے بیان کیا وہ ضمے کا مستحق ہے. اس کا حق کیا ہونا چاہیے، ضمہ دینا چاہیے تھا، لیکن ضرورت کی وجہ سے اب اس اسم کو ہم
تنوین دیتے ہیں، تو ضمے کے ساتھ تنوین دے دو یا نصب دے دو. نحو سلام اللہ یا مطر علیہا ولیس علیک یا مطر السلام. کیا ہے؟ مطرون یہ مفرد معرفہ ہے، مبنی پر ضمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ضرورت کی وجہ سے ہم نے اس کو تنوین دیا. تنوین کس کے ساتھ دیا؟ ضمے کا. مطرون سلام اللہ یا مطر علیہا ولیس علیک یا مطر السلام. یہ لمبا ایک شعر ہے، مسئلہ نہیں اگر اس کی تشریح ہو تو یہاں اللہ بعض علماء پہلے سمدیہ میں اس کی تشریح سن چکے ہیں، جنہوں نے اچھا نہیں سنے ان کے لیے اب سنائیں گے، جنہوں نے سن لیا ان کے لیے قہقری ہو جائے گی. ہاں کس کس کے لیے قہقری ہے؟ جلدی نکلتا بھی نہیں ہے یہ. ہاں نکال لیا. اچھا یہ شعر ہے حوج کے، یہ حوج کے اشعار ہے. اس نے سلمہ کے بارے میں اشعار کہا. سلمہ کون تھی؟ سلمہ اس کی سالی تھی، بیوی کی بہن تھی. اچھا یہ بہت خوبصورت تھی. ہاں کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت تھی. کیا ہے؟ شہر کے خوبصورت ترین لڑکیوں میں حساب ہو جاتی تھی بیچاری. لیکن اس کی شادی ہو گئی ایک بیکار، ایک کیا ہے بدصورت شخص کے ساتھ. ایسے شخص کے ساتھ جو بدصورت تھا، قبیح المنظر تھا. کسی اعتبار سے بھی کیا ہے وہ قابل مزاح نہیں تھا. ایک ایسے شخص کے ساتھ جو بدصورت تھا شادی ہو گئی. صحیح. تو یہ احوج اسے کیونکہ عشق اس کو ہو گیا تھا، اس کے ساتھ عاشق تھا، بے برداشت ہو گیا، پھر شاعری کرنے لگا. شاعر اکثر پہلے کیا ہوتے ہیں؟ عاشق ہوتے ہیں، پھر شاعری کرتے ہیں. ٹھیک. اس سے پہلے بھی شاعر کہتا کہ پھر اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. اچھا پھر اس نے یہ شعر دیکھا، یہ سلام اللہ یا مطرن علیہا ولیس علیک یا مطر السلام. اس سے پہلے ہے کأن المالکین نکاح سلمى وذات نکاحها مطر نیام. یہ جو نکاح کے لیے آئے ہوئے حضرت سلمہ کے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، ان کے ماموں وغیرہ، یہ جو آ کر اس قبیح المنظر کے ساتھ نکاح کے لیے جس وقت آئے تھے، نکاح ہو گیا. اس وقت میرے خیال میں جاگے ہوئے نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے، نیند میں ہیں، تب آ کر ان کے ساتھ نکاح کیا انہوں نے. ورنہ اگر جاگ جاتے، بیدار ہوتے تو کبھی بھی اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کر دیتے ہیں. سوئے ہوئے تھے تب ایسے کیا انہوں نے. اچھا فَإِنْ يَكُنْ نِكَاحُ فَإِنْ يَكُنْ النِّكَاحُ أَحَلَّ شَيْئًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا مَطَرًا حَرَامٌ. اگر یہ شریعت میں نکاح اچھا حلال چیز ہے، نکاح حلال چیز ہے، بلکہ حرام چیز کو نکاح حلال کر دیتا. لیکن اس سلمہ کے ساتھ جو یہ نکاح ہوا، یہ نکاح بالکل حرام ہی حرام ہے. ہاں حلال نہیں ہے، یہ نکاح حرام ہے. ہاں ٹھیک.
فلا غفر اللہ لناکحہا ذنوبہم ولو صلوا وصاموا. جنہوں نے سلمہ کی نکاح شخص کے ساتھ کیا ہے خدا ان کو معاف نہیں کرے گا کبھی. یہ نکاح پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگرچہ وہ رات کو عبادت کرتے رہے اور دن کو روزہ رکھتے جائیں کبھی خدا معاف نہیں کرے گا. ایسا نکاح کیا ہے. ہاں ٹھیک. اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ فرض کر لے کہ سلمہ کا نکاح کسی کفر سے کرایا جائے اس کا نکاح تو اس کا کفر کوئی نہیں. اگر ہے تو بادشاہ وقت ہے. اگر ہے تو کون ہے؟ بادشاہ وقت. اس وقت کا بادشاہ اس کا کفر ہو سکتا ہے. اس سے کم تر کوئی شخص اس کا کفر نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ آخر میں آ کر اچھا وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا مطر سے آ کر کہتا ہے مطر فطلقها فلست لها بکفر. طلاق دو بدبخت انسان اس کو طلاق دو تمہارے کفر نہیں ہے یہ. ہاں ٹھیک. وگرنہ آپ کی گردن تیار ہو جائے تلوار کے لیے پھر میں خود کیا ہے تمہیں مار دوں گا پھر تمہیں کیا ہے اس کو آزاد کر دوں گا. آخر میں آ کر کہتا ہے کہ سلام اللہ یا مطرا علیہا. سلامتی ہو اللہ کی طرف سے. اللہ کے کیا ہے سلام اللہ ہو سلام ہو خدا کی. اے مطر تمہارے اوپر نہیں اس کے اوپر. علیہا ولیس علیک یا مطر تمہارے لیے کوئی سلامتی نہیں. آخر میں دعا کر لے اللہم. اچھا کیا ہے ٹائم ہے نہیں ہے؟ کیا ہوا یہ پڑھ سکتے ہیں آپ 9:30 ہو لگو مسئلہ نہیں ہے. ہاں اچھا دیکھیں الگ تطبیق رہ گیا نا پڑھ تو لیا ہے. اچھا ضربت صدرها الی وقالت یا عدی لقد وقعتك الاواقی. جلدی پڑھ لیتا ہوں. یا عدی ہونا چاہیے مبنی پر ضمہ ہونا چاہیے تھا لیکن ضرورت کی وجہ سے ہم نے تنوین دے دیا نصب کے ساتھ. نصب دے کر تنوین دے دیا. والاول اولا لیکن پہلے والا ضمہ کے ساتھ تنوین دینا بہتر ہے. ان کان علما اگر علم ہے تو ضمہ کے ساتھ تنوین دینا بہتر ہے. قالہ فی الکافیہ علم ہونے کی ضرورت میں کہ نہیں مبتدا ہو تو وہاں اس کی بات نہیں کرتا. وہاں پر پھر کیا ہے دونوں جائز ہے. اما علم ہے تو بہتر ہے کیا اول ضمے کے ساتھ تنوین دینا چاہیے. وب اضطرارا خص جمع یا وال حالت اضطراری کے ساتھ خاص قرار دیا ہے ال اور یا کا جمع ہونا نہ ہو. فیال الغلامان اللذان فرا. دیکھے فیال الغلامان الذی فرا اے وہ دو غلام جنہوں نے فرار کیا. الغلامان منادا ہے الف لام دار اور یا بھی داخل ہو گیا ہے. ہاں فیال الغلامان مبنی پر الف ہوا ہے یہاں. ولا يجوز في السعة خلاف للبغداديين. اما سعة میں جائز نہیں ہے. سعة یعنی حالت اختیار میں جائز نہیں ہے. نثر میں جائز نہیں ہے بغدادیین کے خلاف. کیوں جائز نہیں ہے؟ کراہت الجمع بین عادت التعریف. دو عادت تعریف کا جمع ہونا ذرا کراہت رکھتا اچھی بات نہیں ہے. دو عادت تعریف کیا ہے؟ ایک تو الف لام تعریف ایک یا تعریف یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. وہ محل جواب ندائها ما فيه آل اذا كان لغیر الاحد. یہ یا اور الف لام دار اسم دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اختلاف ہو گیا. بعض نے شعر میں جمع ہو سکتے کہا بعض نے نثر میں بھی جائز قرار دے دیا ٹھیک. لیکن یہ الف لام کون سا الف لام ہو تو اختلاف ہے کہ یا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کون سا الف لام ہو تو
الف لام عہد نہ ہو، عہد کے علاوہ ہو، تو وہاں پر پھر کیا ہے اختلاف ہے. اما الف لام عہد ہو تو کہہ رہے کہ محل جواز ندا ما فی ال کب ہے، کب محل جواز جائز ہے؟ اذا کان لغیر العہد، غیر عہد کے لیے ہو تو وہاں پر جائز ہے جمع ہونا شعر میں. فإن كانت له، اما عہد کے لیے ہو تو لم يناد اصلا، وہ کبھی بھی منادا نہ شعر میں نے نثر میں، اگر لام عہد کے لیے ہے تو. قال ابن نحاس نے یہ بات کی اپنے کتاب کے تعلیق میں. الا مع اللہ، مگر لفظ بس اب ملا دے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا اور ال جمع نہیں ہو سکتے، مگر اللہ میں جمع ہو سکتے. فیجوز فی السعہ، سعہ میں بھی، نثر میں بھی، اختیار میں بھی جمع ہو سکتے ہیں. یا اللہ، کیوں؟ لکثرت الاستعمال، کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ویجوز حینئذ قطع الفہ وحذفہا، جائز ہے الف اللہ کو قطع قرار دے دے یا حذف کر لے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، الف کو قطع قرار دے دے یا حذف کر دے. وَإِلَّا مَعَ الْمَحْكِيِّ الْجُمَلِ، وہ اسم کے ساتھ جس کو کیا ہے حکایت، جس میں جملے کو حکایت کیا گیا ہے، ادھر بھی جمع ہو سکتے ہیں. ہاں، یا الرجل منطلق، کسی کا نام رکھا کیا؟ الرجل منطلق، پھر کیا اعراب دے دیتے ہیں اس کو، پھر حکایت کرتے ہیں. وہی حرکات جو پہلے نام بننے سے پہلے تھا، اسی حرکات کے ساتھ ہی استعمال کرتے اس کو، اعراب تقدیر میں آتا. یا الرجل منطلق والاکثر فی اسم اللہ اذا نودی ان یقال اللہم بالتعویذ، اکثر جب اللہ تعالیٰ کو ندا دی جاتی ہے تو اللہم پڑھتے ہیں تعویذ کے ساتھ، یا کے بدلے میں بھی مشددہ لا کر. کس کے بدلے میں عوض لاتے ہیں؟ ان حرف ندا، حرف ندا کے بدلے لاتے ہیں کیا؟ میمن مشددہ، کہاں؟ فی آخری. ولذا لا یجمع بینہما، اسی وجہ سے یہ دونوں جمع عوض ہے، یہ میم عوض یا ہے، اس وجہ سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن وشد یا اللہم الآتی فی قریب جو آیا شعر میں یا اللہم شاذ ہے، قریب سے مراد شعر میں. وہو قولہ انی اذا ما حدث علما اقول یا اللہم یا اللہم، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا؟ یا اللہم یا اللہ، یا اللہ کہتا ہوں. حادثہ پیش آیا تو نہیں تو نہیں کہے گا. صحیح ہے. آج بہت